خود سے خدا تک کا سفر۔ ایک لڑکی کشمکش میں تھی جس میں وہ مبتلا تھی، اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنے کی چاہت رکھتی تھی، پھر وہی ایک ساتھی کی کمی، یا یوں کہا جا سکتا ہے تنہائی کا رعب۔ وہ غمگین تھی نہ ہی مایوس تھی، مگر اب اسے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ تنہا سفر کاٹنا بہت مشکل ہے۔ مگر پھر کیا کیا جائے؟ رب پر بھروسہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک ساتھی کا خوف اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو و بندہ نواز میں۔ وہ دنیا میں خود کو بہت زیادہ الگ سمجھنے لگی تھی۔ جو باتیں اور جو چیزیں اس کو پریشان کر رہی تھی وہ اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اتنی لو انرجی اور پھر ساتھ ہی دنیاوی اعتبار سے اتنا کچھ نیا کرنے کی چاہت، اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل تھی جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اتنا کچھ کرنے کی چاہت اور کچھ بھی نہ ہو پانا، یہ کتنا دردناک تھا اس کے لیے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل بیکار اور فضول تصور کرنے لگی تھی، مگر جب وہ رب سے ہم کلام ہوتی تو اس کا اخلاص اور سادہ دلی واضح ہو جاتی۔ یہی ہے وقت خدا کی رضا پر چلنے کا، کسی کو بھی نہیں ملتا کبھی شباب نیا۔ اس نے کسی پرانے کپڑے سے آئینے کے اوپر جمی دھول کو صاف کیا اور اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ اس آئینے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک ضعیف عورت اپنے بکھرے بالوں کے ساتھ اپنا عکس دیکھنے میں مگن ہے۔ اس نے اپنے خشک لبوں سے کچھ الفاظ کے ذریعے لبوں کو حرکت دینے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ یا رب ذوالجلال، تو سب جانتا ہے، تو اس بات سے بھی واقف ہے کہ میں تیری راہ میں کس قدر کاوش کر رہی ہوں۔ میں تنہائی کے اس سفر میں صرف تیری ملاقات کی طلبگار ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ اس میں ابھی بھی کچھ مدت باقی ہے، مگر مجھے سخت عطا کر فرما، میں تیری راہ میں چلنے والوں کے امام کے طور پر کام کر سکوں۔ وہ ابھی اس دعا میں مشغول تھی کہ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو سلجھانے کے لیے کنگھی کی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے پریشانی سے گفتگو کے ساتھ رب سے ہم کلام ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ میرے ظاہری وجود سے مجھے پہچاننے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، مگر میرے باطن کو پرکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتی۔ کیوں میرے رب؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا ظاہری حسن و ظاہری ڈگری، ظاہری علم، ظاہری چمک و دھمک، ظاہری شہرت، کیا بس یہی معنی رکھتی ہے؟ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا، فرش پر ادنا، عرش پر اعلیٰ۔ جن کی فرش پر پہچان نہیں ہوتی ان کے عرش پر چرچے ہوتے ہیں، مگر کیا میں اس قابل ہوں کہ میرے عرش پر چرچے ہوں؟ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ اس نے جانتے بوجھتے دھیان نہیں دیا مگر نظر انداز کر دیا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں کی تسبیح کو پھر سے پرونے لگی تھی، پھر سے دروازے پر دستخط ہوئی۔ وہ اپنی ان سوچوں سے فرار حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک بار پھر دستک کی آواز کو جھٹک دیا۔ اے دنیا، ابھی نہ ستا مجھے ڈھونڈنے دے ذرا مجھے، یا رب میں بھولا ہوں راستے، میری منزلوں کو بتا مجھے۔ اب ایک یقین ہی تھا جو اس کی گفتگو میں اتر آیا تھا، جسے تسبیح کے 3 دانوں کی مضبوطی کو اپنے گفتگو کا حصہ بنانے جا رہی تھی۔ جی ہاں، تسبیح کے وہی 3 دانے، یعنی تعلق، ایمان اور توکل۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک گرہ کی طرح باندھ کر سمیٹا اور سمیٹتے ہوئے اس نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ یا رب، مجھے یقین ہے اگر میں فرش پر گمان بھی نہیں رہی تو تیرے عرش پر کہیں کسی کونے میں تو میرا تذکرہ ہوگا، شاید میرے خلوص کا، شاید میری نیت کا، شاید میرے پختہ ارادے کا۔ ہاں بے شک میں ٹوٹ جاتی ہوں، مگر مجھے سمیٹنے والی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ تو ہے میرا رب۔ اس نے گہری سانس بھری۔ دنیا کیا سوچتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے، فرق تو اس بات سے پڑنا چاہیے کہ میرا رب کیا سوچتا ہے، اس کی نظر میں میری جگہ کہاں ہے۔ ابھی اسے تھوڑا قرار آیا ہی تھا، پھر سے ایک سوال نے اس کے سکون کی جگہ گھیر لی، مگر
اب وہ ملاقات کا شوق جو ہر پل ہر لمحہ اسے پریشان کر رہا تھا، اسے ہر لمحہ اضطراب کی کیفیت مجھ پر طاری رکھتا تھا، وہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیا کروں اس کا میں؟ یہ ہجر وصال کی کیفیت جو مجھے بے چین رکھتی ہے، اس کا کیا؟ اور جی ملاقات بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک رب کی رضا نہ ہو، جب تک اللہ نہ چاہے کون ہے جو اس سے ملاقات کر سکتا ہے؟ کیا اس کا دیدار دل کی آنکھوں سے بھی ممکن ہے؟ پھر کیوں میں ادھر ادھر تلاش کر رہی ہوں؟ یہ کیسی تڑپ ہے، یہ کیسی بے قراری ہے؟ بس ایک بار وہ مل جائے، ہاں بس ایک بار میرا رب مل جائے۔ کیوں سر کی آنکھوں سے ڈھونڈتا ہے اسے جہانوں کی قید میں تو، جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے؟ اس نے اپنے دل میں اپنے رب سے ملاقات کا سکون پایا، اسے لگا جیسے اس کی باتوں کا کسی نے جواب دے دیا۔ وہ پرسکون ہو گئی، وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، یہ دنیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ اس کی بے پرواہ ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میرا سکون، میری بے چینی، میرے رب سے شوق ملاقات اب سکون کی جگہ لے گا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ رب کا دیدار دل سے بھی ممکن ہے۔ وہ کیسے ہر جگہ اپنے رب کو محسوس کر سجدہ اس رب کی ملاقات کا ذریعہ تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ رب کی یاد کے بغیر ایک ہاری ہوئی، ٹوٹی ہوئی، کمزور لڑکی ہے۔ اسے اپنے رب کی محبت مل گئی تھی، اسے رب کی یاد کا عظیم شرف عطا کیا گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی تسبیح کے ان 3 دانوں تعلق، ایمان اور توکل قائم کر چکی تھی۔ ہاں وہ خود سے خدا تک کے سفر پر چل پڑی تھی۔ اس کا یہ سفر خوبصورت ترین ہو گیا تھا۔ اسے بس فرش پر نہیں عرش پر اپنا رشتہ قائم کرنا تھا، فرش پر نہیں عرش پر اپنا رشتہ قائم کرنا تھا۔